تارے ستارے گر کر دیکھے، یہ ساری نیکیاں میرے عمر بن خطاب سرکار کی ہے، میرے عمر بن خطاب وفادار کی ہے، میرے اس غلام حکمدار کی ہے۔ جب میرے نبی رحمت سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، اما عائشہ پاک کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جاتے ہیں، بے ساختی کے ساتھ رونا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، اے عائشہ تو اپنی گود میں نبی رحمت سرکار کو سلا کے پھر کیوں رو رہی ہے؟ کون سی ایسی بات ہے جو تجھے رونے پر مجبور کر رہی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اتنا بڑے انبار نیکیوں کے حضرت عمر بن خطاب کے ہیں، اور یہ نیکیاں کسی اور صحابی رسول، اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا شان، اتنی بڑی شان کوئی صحابی رسول حاصل نہیں کر سکتا۔ میں مسکرا رو اس لیے رہی ہوں، آنکھوں سے آنسو اس لیے بہا رہی ہوں کہ میرے والد محترم آپ کا غلام وہی آپ کا وفادار ہے، آپ کی غلامی میں تن من دھن سب کچھ فدا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنے والا صدیق اکبر پاک تو پھر یہ بازی ہار گیا، وہ نعمتوں میں اور نیکیوں میں کم ہو گیا۔ صدیق اکبر پاک نے جو کرا اور آپ کا وفادار ہے وہ اس کا نیکیوں کا پلڑا کم ہو گیا، اور اس سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ یہ حرص، یہ محبت صحابہ میں بھی تھی، صحابہ کے حکمرانوں میں بھی تھی، ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکیوں میں سبقت لے جایا کرتے تھے کہ اس کی نیکی جے اگر 1000 ہے تو کم از کم میری نیکی تو 1000 ہونی چاہیے، میری نیکی 1500 ہونی چاہیے۔ یہ صحابہ کی عقیدت کا انداز تھا۔ ہم ایک کو نیک کار دیکھ کر جلنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ عبادت گزار ہے، نیکوکار ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا متقی ہے، مگر صحابہ کا یہ مزاج مبارک تھا، ایک دوسرے سے بڑھ کر سخاوت دکھاتے، ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکیوں میں اتر جاتے، نیکیوں کر دکھاتے۔ جب میرے نبی رحمت سرکار نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی اس بات کو سنا، آپ نے فرمایا، اے عائشہ، میرے عمر بن خطاب کی یہ ساری نیکیاں اور ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں، ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں۔ آپ کے بابے کا تو کیا کہنا، آپ کے بابے کی تو شان کا اتنا مقام ہے، اتنا بلند ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا افضل ہے کہ میرے نبی محترم سرکار نے فرمایا کہ عائشہ، جو ہمارے سال کے اندر جو نیکی آپ کے بابا نے کر دکھائی ہے، میرے عثمان کی نیکیاں ایک طرف ہو جائیں، میرے عمر کی نیکیاں ایک طرف ہو جائیں، میرے علی المرتضیٰ کی نیکیاں ایک طرف ہو جائیں، اشرف بشرا صحابہ کی نیکیاں ایک طرف ہو جائیں، ساری کی نیکی، سارے نیکیاں اکٹھی کر کے سارے آپ کے غلامان مصطفیٰ کی اور میرے کلمہ پڑھنے والے حکمرانوں کی نیکیاں ایک طرف رکھی جائیں۔ اے عائشہ، تیرے بابے کی ایک نیکی تمہارے سال کے اندر کی گئی ہے، یہ نیکی سب نیکیوں پر بھاری ہے، یہ اجرت سب اجرتوں پر بھاری ہے، یہ اعزاز یہ سب اعزازوں پر بھاری ہے، یہ شان سب شانوں پر بھاری ہے۔ جب میرے نبی رحمت سرکار نے یہ بات سنائی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ام المؤمنین آپ سرکار فرماتی ہیں کہ میرے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، راحت و اطمینان ملا، سکون پہنچا، رات کے اندر اتر گئی۔ اس سے پہلے میں نڈھال تھی، پریشان حال تھی، اور یہ باتیں بار بار مجھے تکلیف دے رہی تھی کہ میرا باپ حکمدار نبی کا، وفادار بھی نبی کا، ہر وقت ہر گھڑی نبی کے دلوں میں رہتا ہے، نبی کے گھرانے میں رہتا ہے، نبی کی الفت و محبت میں رہتا ہے،
سرکار نے فرمایا نیکیاں جب شروع ہوتی ہیں تو ان کے درجات ہوتی ہیں، ایک درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، چوتھا درجہ، پانچواں درجہ، یہ 70 درجات ہیں، مگر ایک بھی درجہ اگر کسی غلام کے اندر پایا جائے یا کسی حکمران کے اندر